اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ ہمارا جو جامعہ دارالعلوم کا کبیر والا ہے، میں اپنے محترم اور چیف گیسٹ جناب ڈی سی صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے یہ جامعہ دارالعلوم کا کبیر والا جس کی بنیاد 1953 میں رکھی گئی ہے، پاکستان کی بنیاد 1947 میں ہے، تو یہ پاکستان سے صرف 6 سال چھوٹا ہے جامعہ دارالعلوم کبیر والا۔ الحمدللہ یہ اس وقت سے لے کر اب تک یہ جامعہ کی جو خدمات ہیں اندرون ملک میں، بیرون ملک میں، دین کے حوالے سے، نشر و اشاعت کے حوالے سے وہ کسی سے ٹھگی چھپی نہیں ہے، اور الحمدللہ اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی خدمت کے لیے یہاں افراد تیار کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر خاص طور پر یہ ہمارا کبیر والا ضلع خانوال کا جو علاقہ ہے، اس میں ہمارے اسلاف اور اکابر حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہمارے جامعہ کے موجودہ محتمم اور صدر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو 2 عشروں سے تقریباً ضلع خانوال کی امن کمیٹی کے ایک اہم اور پرحکمت آواز ہیں اور امن کمیٹی کے ممبر ہیں، اور ان کی بھی اس شہر میں اور پورے ضلع خانوال میں امن و امان کے حوالے سے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ ہمارا شہر کبیر والا یہ حساس شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ الحمدللہ ہمارے ان اسلاف کی محنت سے، ہمارے اس جامعہ کے اساتذہ کی اور ان بزرگان کی، اور بالخصوص ہمارے صدر جامعہ حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی محنت سے الحمدللہ یہ شہر ریڈ زون سے نکل گیا ہے۔ اب مخصوص دنوں میں دوسرے شہروں میں سروس بند ہوتی ہے، لیکن دوسرا سال ہے کبیر والا میں موبائل سروس بھی بند نہیں کی جاتی۔ یہاں پر الحمدللہ یہ امن و امان کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی ہے۔ ابھی میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے مخدوم مکرم اور اس محفل کے صدر اور صدر جامعہ حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ تشریف لاتے ہیں اور آج کے اس دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج یہ دن مبارک دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے کہ اسی دن میں ہی ہمیں آزادی ملی تھی۔ آزاد ریاست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم۔ جب آدمی آزاد ریاست میں ہو، اپنی عبادت دل کھول کے کر سکتا ہے، دین کی نشر و اشاعت ہر طریقے سے کر سکتا ہے، اور ملک کی ترقی، اپنی خوشحالی کے لیے جو طریقے ہیں وہ سب اختیار کر سکتا ہے۔ خدا نے خواستہ اگر ریاست آزاد نہ ہو تو پھر طرح طرح کے مظالم سہنے پڑتے ہیں۔
آج کل اس کی موجودہ مثالیں کشمیر کو دیکھ لیں، کیا مظالم ہیں، ان کا جینا حرام کر دیا گیا، ان کا سکھ چین چھین لیا گیا۔ اسی طرح دوسری مثال آزاد ریاست نہ ہونے کی فلسطین اور غزہ ہے۔ آج کل فلسطین میں غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی پر یہ عمل وقتی نہیں۔ تو ایسے اندازہ فرمائیے، آزاد ریاست اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر نعمت اونچی ہو، اتنا ہی اس کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ بڑی اونچی نعمت، اس کا شکریہ ادا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، اور یہ شکریہ 3 طریقوں سے ادا کیا جائے۔ اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے میری نعمتوں کے شکریہ ادا کرتے رہے تو وہ نعمت بڑھا چڑھا کر کے تمہیں عطا کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر نعمتوں کی ناقدری کی، ان عذابی لشدید، پھر میری گرفت بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ یہ شکریہ ایک تو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، وہ یہ جب یہ نعمت یاد آئے تو فوری کہیں الحمدللہ۔ آپ بھی مل کر کے کہہ دو الحمدللہ۔ یہ نعمت کا ایک شکریہ ہے۔ نعمت کا دوسرا شکریہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، ہم میں سے ہر شخص اپنی وسعت، اپنی بساط کے مطابق اس وطن کی خوشحالی میں اپنا حصہ ملانے کی کوشش کرے۔ اور سب سے اہم شکریہ یہ ہے کہ ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے، ہمارے کردار سے اس وطن کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ ہم کوئی ایسی بات کریں، ایسی گفتگو کریں، ایسا کام کریں، خدا نخواستہ اس کی وجہ سے یہ وطن عزیز بدنام ہو، بیرون دنیا میں اس کی بدنامی ہو، ایسے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور ہر اس شخص سے اپنا دامن چھڑا کے رہیں، ہر اس شخص سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے درپے ہے۔ یہ سب سے اہم شکریہ کا انداز ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کے اس تقریب کا یہی پیغام ہے کہ وطن عزیز آزاد ریاست ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں۔ پہلا یہ کہ اپنی زبان سے الحمدللہ کہتے رہیں، دوسرا یہ کہ اپنی بساط کے مطابق اس وطن کی خوشحالی میں، اس وطن کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں، تیسرا یہ کہ اپنے کردار سے، اپنے قول و فعل سے اس وطن کو کوئی نقصان نہ پہنچانے والے بنے، اور ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جو ملک دشمنی میں آگے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ وطن ہمارے لیے مقدر کیا، اور تا زندگی
باقی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہیلو کتنے ادھر سائڈ پہ کھلا بھی ہے دروازہ کھلا بھی ہے. یہ ہم بیان سن رہے تھے صدر جامعہ اور صدر محفل حضرت اقدس مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ والدین کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے وہ بیان فرما رہے تھے. اب آج کی محفل کے مہمان اور ہمارے آخری مہمان تشریف لاتے ہیں. ان سے پہلے آپ نعروں کے ذریعے سے آپ اس ملک سے محبت کا ثبوت دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دل دل جان جان، دل دل جان جان، تیری جان میری جان، تیری جان میری جان. ہر دل کی آواز، ہر دل کی آواز. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا نظام کیا؟ محمد رسول. پاکستان کا نظام کیا؟ جب تک سورج چاند رہے گا پاکستان تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا. نعرہ تکبیر. اب تشریف لاتے ہیں ہمارے آج کی مجلس کے مہمان، آخری مہمان جناب ڈی سی صاحب سید محمد علی صاحب بخاری. میں ان سے گزارش کروں گا ان سے ملتمس وہ تشریف لائے اور اپنے پرمغز گفتگو سے خطاب سے بہتر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت مشہور ہوں صدر جامعہ دارالعلوم کبیر والا حضرت مولانا جناب مفتی حامد حسن صاحب کا. انہوں نے مجھے اس بڑی پروقار اور گرینڈ قسم کی محفل میں شرکت کا موقع دیا اور بہت خوشی ہو رہی ہے. اساتذہ کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، ساتھ بیٹھے اساتذہ کرام ہیں، طلباء ہیں اور دارالعلوم کے اندر مجھے بتا رہے تھے جو اس میں دارالحدیث ہے، دارالفاروق ہے اور دارالفتاح ہے. ماشاء اللہ دارالعلوم کبیر والا یہ تعلیم ہے اور یہ دارالعلوم 71 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہے، پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، جو بلا شبہ قابل ستائش ہے. اور بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر فیصل شاہ صاحب نے شروع میں جیسے بتایا تحریک پاکستان کے اندر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا جو کردار ہے وہ ناقابل فراموش ہے. اور بلا شبہ یہ ہمارے بانیان کی ہی قربانیاں ہیں جس کے نتیجے میں اللہ کی نعمت کی صورت میں یہ ملک 27 رمضان المبارک کی مبارک رات مارج وجود میں آیا. بلا شبہ جو آزاد قومیں ہوتی ہیں انہیں اس طرح شاید اندازہ نہیں ہوتا آزادی کی نعمت کا، اس طرح آج ہمارے کشمیری بھائی اور ہمارے فلسطینی بھائی اور غزہ کے اندر ہمارے محسوس بھائی اس آزادی کی نعمت کا اعتراف کر سکتے ہیں. پاکستان بلا شبہ اللہ کی نعمت ہے جس کے اندر ہم اپنے ہر قسم کے مذہبی عقائد کے مطابق عبادت کرنے میں آزادی رکھتے ہیں. ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ دارالعلوم کے اندر جس طرح تمام علوم کے اوپر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ صرف آنے والے وقتوں میں
دارالعلوم سے علماء کرام پیدا ہوں گے، بلکہ عالم ڈاکٹر، عالم انجینئر، عالم افسر، پولیس میں بھی جائیں گے تو علم رکھنے والے لوگ ہوں گے، جو بلا شبہ ایک بہتر پاکستان کی طرف ایک قدم ہوگا۔ اور جو کردار سازی یہاں پر کی جا رہی ہے وہ یقیناً ایک آپ نے ستائش اور کتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ ہمیں آنے والے وقتوں میں گفتار کے غازی ہونے کی بجائے کردار کا غازی ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس ملک کے اندر صحیح معنوں کے اندر اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے تو ہمیں اپنے کردار کے ذریعے ان چیزوں کو سامنے لانا ہوگا۔ میں نہایت مشکل ایک وقت مفتی صاحب کا، تمام اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور موقع کی مناسبت سے میں تمام ہمارے جو سامعین یہاں بیٹھے ہیں، اساتذہ صاحب ہمارے جتنے اور لوگ یہاں دوست بیٹھے ہیں، صحافی بھائی ہیں، سب کا تہ دل سے پاکستان کا 77واں یوم آزادی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس طرح اس دفعہ پلانٹ فار پاکستان کا ایک ویژن دیا ہے، تو ایک سبز ہلالی پرچم کے ساتھ اگر ہم ایک سرسبز اور شاداب پاکستان کا ایک اپنے دل میں عزم رکھیں، اور آج کے دن سب یہ عہد کریں کہ ہم سب اپنے حصے کا ایک ایک درخت اور ایک ایک پودا لگائیں گے، تاکہ جس طرح تا قیامت ہمارا یہ سبز ہلالی پرچم لہراتا رہے، اسی طرح تا قیامت ہمارا یہ پاکستان، ہمارا یہ دارالاسلام تا قیامت سرسبز رہے، شاداب رہے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔